اللہ کرے کسی کی غلط فہمی دور ہو اور آج سے زندگی بدلے، زندگی تبدیل ہو۔ اللہ اللہ کو کہتے مولانا کیا ہوگا محشر میں، اور پھر ہم شاعری کرنے لگتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ وہاں شعر شاعری نہیں ہوگی محشر میں، وہاں حدیث کے مطابق پورا منظر ہوگا۔ وہاں کا منظر شعراء کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہاں کا منظر حدیث اور قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب وہاں کا منظر کشی حدیث کیا کرتی ہے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل کے کان سے سننا، یہ کسی دل جلے کے دل کے درد کی فریاد ہے۔ کوئی خطابت نہیں، کوئی خطابت کی جولانیاں نہیں، صرف کسی کے دل کا درد ہے، یہ سوچ کر کہ میری قوم کے وہ جوان جو یہ سوچ کر کہ ہم کلمہ پڑھ کے جنتی ہے، وہ آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، بدکاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے، اللہ کے لیے توجہ کرو۔ دیر تک نہیں بولوں گا لیکن توجہ کر لینا اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں سچے نبی صادق و مصدوق جن کے زبان کی شان ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بات جو لبھائے اقدس سے نکلنے والی وحی خدا ہے۔ وہ آقا فرماتے ہیں میدان محشر وہ ہے جس میں زمین تانبے کی ہوگی۔ آقا سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، زمین مٹی کی نہیں ہوگی، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آج سورج چوتھے آسمان پر ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں، شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاعر علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آج جو سورج چمک رہا ہے وہ چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے مسلمانوں، لیکن آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں چمکے گا تو انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ، اور وہ آج پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن وہ چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ لوگوں کے بھیجے ناک میں سے بہ کر نکلیں گے، لوگوں کے بھیجے کان سے بہ کر نکلیں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کی زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہوگی، سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ جنت کا خواب دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، صرف سبحان اللہ کہہ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اگر صرف سبحان اللہ کہہ کر کسی کو جنت ملتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ خالد ابن ولید نے بار بار تلواریں اٹھا کر جان کو جوخم میں نہ ڈالا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ کی کوئی فضیلت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ناراض کر کے، فرائض کو ترک کر کے، جرائم میں ڈوب کر پھر ہم کون سی جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں الجنتو تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ سبحان اللہ کی فضیلت حق ہے، برحق ہے، لیکن اس سبحان اللہ کے لیے، فضیلت کو پانے کے لیے ابو بکر کا یقین بھی چاہیے اور عمر کی زبان بھی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، فضائل اعمال کا منکر نہیں ہوں، اعمال کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور رکھنا، بلکہ ہماری تحریک اعمال کے فضیلتوں پر بنی ہے۔ سنی دعوت اسلامی زندگی کا بیشتر وقت لگا چکے ہیں تحریک میں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے، حتیٰ کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے۔ انبیاء کی شان یہ ہے، خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے، نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے، نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا، یہ غضب کا حال ہے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا ہوگا اس دن؟
کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب اگر مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیریل دیکھنے والی میری بہن, دوپٹے کو مفسر بنانے والی میری بہن, اللہ اکبر, اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن, موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن, ذرا غور تو کر, ذرا سوچ تو صحیح کیا ہوگا اس دن. اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں. فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو, اللہ کا خوف اور پیدا ہو, اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی, مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے, 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, اللہ اکبر, عبد الرحمن فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں, جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دے, اللہ اکبر, اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے, اسی پر بھی قرار نہیں, اس پر بھی سکون نہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا متولی نہیں. اللہ اکبر. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا خطیب امام نہیں. وہ عمر ابن خطاب جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. توریت میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, زبور میں ان کا ذکر ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اندازہ کریں وہ آخر محشر ہوگا کیا جو عمر کو رلا رہا ہے, عمر ابن خطاب کو رلا رہا ہے, جو صدیق اکبر کو رلا رہا ہے, جو علی مرتضیٰ کو رلا رہا ہے, جو عثمان غنی کو رلا رہا ہے. محشر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جس کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں اترتی ہے وہ عائشہ صدیقہ محشر کو یاد کر کے رو رہی ہے. محشر ہے کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ ایسے نچوڑا جاتا تھا, جیسے دوپٹہ دھو کے پانی سے نچوڑتے ہیں ویسے نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ٹپکتے. جس کا شوہر مالک جنت ہو وہ رو رو کے دوپٹہ تر کرے, اور جس کے شوہر کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں پتا وہ سکون سے بیٹھی ہے کہ میں جنت میں ہوں. کہاں ہے؟ حقائق کی طرف آؤ. بدعملی کا شکار ہو کر جنت کے خواب نہیں, بالکل نہیں. مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے پوری زندگی جو قرآن ہاتھ میں بھی نہ لے وہ جنت کے خواب. میں مایوس بھی کرنے نہیں آیا آپ کو. اللہ کی رحمت, اگر اللہ چاہے میرا عقیدہ ایک میں کہ میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاد کو کافی اشارات میرا عقیدہ ہے. لیکن غور کریں جلدی. فاروق اعظم کعب احبار سے اے کعب مجھے ایسی بات سنا, میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا. اب کعب بیان کرنے لگے. پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں. کعب کہتے ہیں, کعب امیر المومنین, جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی, محشر میں جہنم کو لائیں گے,
70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائے. تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا. کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار. نمبر 1، پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے. کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں. دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا. توجہ، مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا، یہ حال ہوگا. سوچو، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر. کیا فکر ہے؟ کیا بھیجا ہوں؟ یہی جھوٹ بولتے، غیبتیں کرتے رہے، وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. کہاں رہے؟ کس دنیا میں رہے؟ عیش عیش عیش، آرام آرام آرام. مولانا اللہ کریم معاف کرے گا. اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی، کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا؟ کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں. ارے جب وہ کریم ہے، گناہ پہ بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی ہے. زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے، چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ میں چھری ڈالی، نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا. جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے؟ ہاں رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے، اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی. نہیں. ہاں، سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا. 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا. لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. کبھی بے چین ہوا؟ کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا. کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی. جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا، تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا. کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا؟ مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں. اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے. جہنم کے دروازے پہ نام، پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے. کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کسی اور کو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جرائم کر رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ. کسی کی نہیں سنی. یہ دنیا ہے، پہلی اور آخری بار آئے ہو، نہ اس کے بعد پھر آؤ گے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے. سب برباد ہوگا. یاد رکھنا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے پھر چانس ہے کامیاب ہونے کا. اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے کوئی چانس نہیں ملے گا. آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں. کیا فاروق اعظم کو کعب کہتے ہیں امیر المومنین دل حلق میں اٹکیں گے حلق. کیا وقت ہو اللہ، ہم تجھی سے مدد چاہتے.
اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آج تیرے بندے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی بارے کے بتائے ہوئے جو باتیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے۔ پھر فاروق اعظم اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی، آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے، حالت غیر ہو گئی۔ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا نا تو ایسے شرارے اٹھیں گے کہ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، اولیاء صحابہ سب اپنی جگہ، نبیوں کی یہ شان ہوگی۔ تیسری مرتبہ جہنم کی آگ کو، اس کے شرارے کو اٹھتا دیکھ کر نبیوں کی کیا شان ہوگی وہ سن لیں۔ پھر دوسرے رخ پہ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کعب کہتے ہیں، آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں گا، کعب نے جو بیان کیا میرے پاس PDF میں بھی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں یہیں سے آپ کو مولانا کے پاس دے دوں گا، آپ دیکھ لینا، چیک کر لینا۔ کعب کہتے ہیں جب تیسری بار جہنم سانس لے گا اور جب شرارے اڑیں گے نا امیر المومنین، شرارے اڑیں گے، تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے، اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا، آج مجھے امان دے دے، آج میں امان چاہتا ہوں تیری۔ اور خلیل اللہ کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں مانگنا، کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف تیری امان چاہیے۔ کون؟ مسجد بنا کے خوش ہونے والوں، جس نے کعبہ بنایا، بقرعید پہ بکرے قربان کرنے والوں، جس نے اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر بتا دیا اللہ یہ بیٹا پیارا نہیں ہے، تو پیارا ہے، جس نے دودھ پیتے بچے اور جوان بیوی کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اللہ کے حکم پر، اس خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی، اس خلیل اللہ کی، اللہ مجھے امان دے، تیرے خلیل کو امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا۔ بھائیو اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ جرائم کرنے والے میرے بھائیو، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والے، راتوں کے پاپی بن کے صبح کو سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم و ملت، مسجد کے متولی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر سو کال عزت دار بننے والوں، ہمارا کیا بنے؟ اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کہنا بھول جائے تو ہم لقمہ دیتے میں نے حج بھی کیے۔ وہ حاجی نہیں ہے، صرف کعبہ بنا کر کے پوری کائنات کو حج کے لیے بلانے والی شخصیت ہے۔ خلیل اللہ کہ اللہ آج مجھے امان چاہیے۔ مجھے کوئی یہ کہتا ہے یہ نبیوں کو معاذ اللہ اس طرح پیش کرتے ہیں، میں نے کہا یہ نبیوں کی شان ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا فضیلت ہے۔ ہاں اللہ کے ڈر سے خلیل اللہ، حالانکہ وہ لوگ صاحب وجاہت لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے امن و امان دیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا وفادار ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیل اللہ کہیں گے مجھے امان۔ حضرت فاروق اعظم رونے میں اور اضافہ کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا تھا نا، مجھ سے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، او موسیٰ میرے کلیم طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کروں، سرگوشی کروں تجھ سے پیار کی۔ مولا جسے سرگوشی کرنے کے لیے پہاڑ کے دائیں طرف بلاتا تھا، آج وہ کلیم کہتا ہے مجھے امان دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اسی پہ بس نہیں۔ فاروق اعظم روتے روتے حالت غیر ہوئی تو کہتا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ بتا اور خوف میں اضافہ ہو تو پھر سن لے۔ اس دن بن باپ کے پیدا ہونے والے، کنواری بتول مریم سے پیدا ہونے والے، کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آج میں میری امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا،
میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں مانگ، مجھے امان دے دے، مجھے امان۔ فاروق اعظم رو پڑے اور رو پڑے اور رو پڑے، تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق میں، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے اس آگ سے کھولنے لگیں گے، ادھر والوں کا نہیں، اپوزٹ سائڈ والوں کے بھیجے کھولنے۔ اب ایک اور بات سن لے، اور بات دوسری طرف، اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین، بفرض محال، بفرض محال، بفرض محال، اگر آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر محشر میں جائے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ غیر نبی کی بات تو اپنی جگہ، عمر ابن خطاب ساری زندگی صدیق اکبر کی طرح نیکی نہ کر سکتے، اسی لیے تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی بھاری ہوگی، ہے نا؟ یہاں تو نبی کی بات، نبی اور غیر نبی کی بات نہیں، یہاں تو امتی اور امتی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ لیکن غور سے سنو، یعنی عمل پر بھی مغرور مت ہوئیے۔ اگر کوئی سوچ رہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میری داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، میں حاج ہوں، تو یہاں کعب اس کی بھی غلط فہمی دور کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین بفرض محال، اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر جائے تو بھی اس کو اپنا عمل حقیر لگے گا کہ میں کچھ نہیں کر کے آیا۔ تو جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ لیکن اب دوسرے رخ کی طرف آتے، کیونکہ سنی ہوں نا، اور کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، پشتینی سنی ہوں اور شکر کے طور پہ کہوں ہندوستان میں کنورٹ ہونے والا مسلمان نہیں ہوں، پشتینی مسلمان۔ نعرہ تکبیر۔ سنیے، اب ہم یہ حالات دیکھ کر پھر آ جاتے اس طرف، دوسری طرف توجہ کریں، کیونکہ مایوس کرنے نہیں آئے، یہ سب ذہن میں رکھنا۔ اب ہم دوسری طرف، خلیل اللہ عرض کریں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ روح اللہ، کلمت اللہ، امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا۔ جب انبیاء کی شان یہ ہوگی تو وہاں ایک منظر لوگ اور دیکھیں گے، وہ منظر کیا ہوگا؟ جب سب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگے گا تو اس وقت ایک ایسی ہستی ہوگی، کالی کالی زلف والی، سونے سونے چہرے والی، کھلے کھلے رخسار والی، نرگسی آنکھوں والی، ایسے حسن و جمال کا پیکر، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، نبیوں کا امام، سید الانبیاء، قائد المرسلین، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، اول آخر، جس کے لیے کائنات بنی، وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے، وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنے لیے امان مانگیں گے، اور یہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، کہیں گے میری امت کو بخش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، میری امت کو بخش دے۔ دوسری حدیث سن لیں، محشر بپا ہے، یہ صحیح کی روایت ہے، محشر بپا ہے، توجہ کریں، محشر بپا ہے، اسی میں سب پریشان، سب پریشان، سب حیران، سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا مصیبت، کیا تکلیف، کیا تکلیف، سب مل جل کے ایک کام کرو، کون مدد کر سکتا ہے آج کون مدد کر سکتا ہے؟ تو کوئی کہے گا آج کوئی مدد کر سکتا ہے تو ابا جان کر سکتے، ہم سب کے ابا ہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے ابا، بابا آدم علیہ السلام۔ چلو ابا جی کے پاس، کیونکہ مسئلہ پھنستا ہے تو آدمی ابا کے پاس ہی جاتا، چلو ابا جی کے پاس، پورا محشر ابا کے پاس، ابا جان
سب کے باپ ہو، اللہ بہت غضب کر رہا ہے، اللہ بہت جلال کا اظہار کر رہا ہے، ہماری ہمت نہیں اس کے پاس جانے کی، اور ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، عبرت کی بات۔ جو آج دنیا میں تبلیغیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ لوگ بھی اس دن پہلے اللہ کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ سب لوگ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان پاس ہی اللہ، آئیں، سبحان اللہ اللہ۔ کے پاس ہی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے بھائیوں، مولویوں کے کہنے پر بگڑو مت، پریشان نہیں ہونا، اپنی آخرت مت خراب کرو، مولویوں کے کہنے پہ مت چلو، مولا رسول اللہ کے کہنے پہ چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس دن بھی کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے ہی آ جاؤ، آخری میں جانے کی بجائے پہلے ہی آ جاؤ تاکہ امان ملے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ کسی کے بھی کہنے پہ نہ چلو، حضور کی بات، ہاں اسی مولوی صاحب کی بات مانیں گے جو رسول اللہ کی بولی کی طرح بولی بولتا، وہ اپنی مرضی سے گھر سے لا کے گڑھ کے نہیں پیش کرتا۔ بہرحال یہ حدیث صحیح میں سیاہ ستہ میں دکھانا میری ذمہ داری، جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا آدم ابا کے پاس آئیں گے، بابا ہماری مدد کریں، اللہ غضب کر رہا ہے، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عربی حضرت جانتے ہیں، میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کروں، کیا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی ہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے۔ آپ کہاں جائے ابا جی کہاں جائے؟ اور کہا کہ ایک کام کرو، اب بہت سب کے نام نہیں لیں گے، اختصار کے ساتھ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہارا کام شاید بنے۔ سب نوح علیہ السلام، آپ ثانیہ آدم کچھ کام بنائیے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی ہیں، کسی اور کے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب آپ کہاں جائیں آپ کے؟ تو کہا موسیٰ کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے، موسیٰ کلیم، اللہ کے کلیم، آپ چلیے ذرا ہمارا مسئلہ حل، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور۔ اب کہاں جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی یہی سنا۔ کہاں جائیں؟ عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب کہاں جائیں، آپ بتائیں، کہتے ہیں کہ نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کہاں جائیں؟ آپ کے پاس آئے، کہاں؟ کہ ایک ہی ہے آج جہاں کام بن سکتا۔ کون ہے؟ کہ وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول، سید العالمین، قائد المرسلین، شفیع المذنبین۔ کون ہے وہ؟ کہ وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا، پورا محشر گھوم پھر کر، اللہ تیری کیا شان ہے، جب کام یہی بنانا تھا تو ڈائریکٹ یہاں پہنچاتا، لیکن اتنا گھمایا کیوں تو نے؟ تو اللہ بھی بتائے گا نا کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ یہاں بیچتا تو کوئی منہ چڑا کہتا کہ آدم بھی تو بنا سکتے تھے کام، کیا ضروری تھا یہی بننا؟ کیونکہ لوگ تو بغض پہ آتے ہیں تو کچھ بھی بکتے ہیں نا، یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں، یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا مر کے مٹی میں ملے، یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ انگریزوں کو تو اختیار ہے مگر محمد اور علی کو اختیار نہیں، یہ بغض ہی کی بنیاد پہ تو بکواسیں کی ہے۔ دنیا میں کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے لیکن اللہ کی پکڑ ہونی ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ چرچر چلنے والی زبانیں، اس پہ مہر لگے گی اور پھر اوقات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے آج زبان جو خدا نے دی ہے تو اس کی تعریف کر لو، جس کی تعریف خدا کرتا ہے اس کو مان لو، جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کے لیے گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کر لو، جس کی محبت میں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ بہرحال تو آئیے اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے جب آئیں گے، حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ اب سب خوش ہو گئے، یعنی میری پون گھنٹے کی پوری تقریر میں نے جو بات کی تھی اس کا تو یہ بات اب دوسری ہو گئی، لیکن اب جو اینڈ کر رہا ہوں اس کو سن۔ سب خوش ہو گئے نا؟ اب تو مولانا اب تو بہت شروع میں باتیں کر رہے تھے، ایسا ہوگا ویسا، اب جب حضور نے کہا نا لانا، چلو میں چلتا ہوں بخشوات۔ اب آئیے اصل عنوان اب ہے، اور بہت لمبا نہیں ہے، بس اسی عنوان کے لیے اتنی لمبی تقریر کی پونا والو۔ آج کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھنا۔ اب جانا کہاں؟ حضور کی بات ہے نا، کہاں جانا؟
اس کو سن لے بس. اگر آپ نے وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کام. اور نہ پہنچ سکے تو شاید میں کچھ اپنے آپ میں ناکامی محسوس کروں. حالانکہ ذکر رسول کرنے پہ کوئی ناکام نہیں ہوتا. ان کا کرم ہے، ایک بار زبان پہ نام کیا آ گیا، رحمت خدا بلائیں لینے لگی. ہاں لیکن بات سن لیں، اب جانا کہاں؟ اگر بات سب کے سمجھ میں آ گئی، بگڑی کہاں بننی ہے؟ حضور کی بات ہے نا. اچھا سب کی کہاں بننی ہے؟ میری اور آپ کی نہیں. آقا فرماتے ہیں اس دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. آقا فرما رہے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آقا فرماتے میری حاجت ہوگی. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے، جس کو میرے امام نے حدیث یوں بیان کی کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ٹھیک، بگڑی کہاں بنے گی؟ سب کی کہاں بنے گی؟ حضور کی بات. اب سنیں غور سے، سن توجہ سے سن. حضور ہے رحمت للعالمین، وہ رحمت ہے، ٹھیک، لیکن رحمت کے ساتھ وہ جتنی بڑی رحمت ہے وہ اتنی بڑی غیرت بھی ہے. اب دھیان سے سننا، اصل عنوان آتا ہے. یعنی وہ جتنے رحیم ہیں اتنے ہی وہ غیور بھی ہے. غیور مطلب غیرت مند. اب غیرت مند کا کیا مطلب؟ رحمت سب کے لیے، توجہ، رحمت، غیرت صرف اپنوں کے لیے. لوگ عنوان کرتے ہیں نا محمد سب کے لیے، تو رحمت کے حوالے سے سب کس کے لیے رحمت؟ کیسی رحمت؟ پوری زندگی سازش کرنے والا عبداللہ ابن ابی مرا، جنازے میں بلایا گیا، چلے گئے، رحمت ہے. اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا. رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، سرٹیفائیڈ جہنمی، سند یافتہ جہنمی عبداللہ ابن ابی، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. اس کو اپنا جبہ دے دیا پہننے کے لیے، کفن کے لیے. فاروق اعظم نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میرا جبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں تھا. تو پھر حضور کیوں دے رہے؟ کہا اس کے بیٹے کا دل رکھ ہے، کسی کا دل رکھنا ہے، کسی کا دل رکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں. حضور اس کے منہ میں لعاب ڈال رہے. آقا علیہ السلام لیکن اپنی جگہ سب اتنا ستایا، اتنی گالیاں دیا، اتنا سب کچھ کیا. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحمت دیکھو کیسی رحمت. اگر مجھے معلوم ہوتا نا عمر کہ 70 بار میں معاف نہیں کرے گا، 71ویں مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعا کرتا کہ اللہ اس کو معاف کر. یعنی دشمنوں کے لیے کیسی رحمت. توجہ کریں، سگے چچا کا قاتل سامنے آتا ہے فتح مکہ کے دن اور کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. کہا جا کر دیا معاف، جا، شرط اتنی ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان، جا. کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آتی ہے، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں کر دیتا ہوں، جا، معاف کیا، مگر کلمہ پڑھ لے، بعد میں سامنے مت آ. معاف، سب کو معاف کیا. غیرت، رحمت سب کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب اپنوں کے لیے غیرت کیسی؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ پہنچے، وہاں تک پہنچے. 2 بچے لڑ رہے ہیں، ایک گندی گالی دے رہے ماں بہن کی اس کو، اور وہ گالی دے رہے اس کو. دونوں بچوں میں ایک پڑوسی کا بچہ ہے جس کو آپ جانتی ہیں، دوسرا بچہ آپ کا ہے. آپ ہاتھ پکڑ کے تماچا کس کو ماریں گے؟ صحیح کہنا. اگر آپ شریف ہیں اور آپ میں شرافت ہیں تو آپ کس کو تماچا ماریں گے؟ جو آپ کا اپنا ہوگا. پڑوسی کے بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہی ہے نا، جا بھیا جا، اس کے منہ مت لگ، یہ بڑا بدماش ہے، جا تو جا، اور اس کو پکڑ کے پھر مارا. بدماش، اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو گندی گالیاں دے گا، ماں بہن کی گالیاں نکالے گا. اپنے خاندان میں کون گالی دیتا ہے؟ ایسی ہوگا نا، شریف ہے تو. مطلب غیرت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اپنوں کے لیے. اب اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں، آخری باتیں توجہ کرنا. اگر اپنی شفاعت سے محبت ہے،
خود جنت میں جانے کا واقعی شوق ہے, ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو, جنت میں جانے کے شوق کا ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو, سچی تڑپ ہے جنت میں جانے کی. منافقت نہیں کر رہے ہو ایمان لانے کے بارے میں, بلکہ سچا ایمان لایا, رسول اللہ کو سچے دل سے چاہا ہے, سچا پیار کیا, اور اپنی آپ کو اگر حضور کا سمجھتے ہو, اب آپ اللہ کی عدالت میں, رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سوچو, رحمت سب کے لیے, دشمن آئے تو چادر بچھا دے, رحمت سب کے لیے, پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے, کلیجہ جبانے والوں کو معاف کر کے اپنا بنا لے. جب تک معاف نہیں کیا تھا تب تک اپنے نہیں تھے, معاف کیا تب اپنے ہوئے, ہے نا. یہ سب چیزیں غور کرنا, مفہوم مخالف مراد مت لینا, لیکن توجہ کرنا. اب سنو, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف, اور وہ بھی کیسی, سن لیں. سب سے محبوب ہستی اپنی بیویوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں میں سب سے محبوب ہستی کون؟ محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین, اماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ, حریم براحت, حریم برات, مفتی 4 ملت. حضور گھر میں آئے, توجہ, غیرت اپنوں کے لیے, گھر میں آئے, دروازے پہ کھڑے, کیا دیکھا؟ اماں عائشہ نے تصویر والے پردے دیواروں پہ لٹکا دیے. توجہ, دشمن کے لیے چادر بچھانے والا رسول, چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا رسول, گھر میں دیوار پہ چادر لٹکی دیکھی, منہ پھیر لیا. توجہ, منہ پھیر لیا, چلے گئے. اماں عائشہ پریشان, میری جان, میرے ایمان کی جان, میری زندگی کی بہاروں کی جان, آج منہ پھیر کر واپس, وجہ میں نے کیا کیا؟ ایک نیا کام کیا, پردے لٹکا دیے دیوار پر, نکالے, جلا دی. آئے, دیکھا پردے نہیں, داخل میں, آقا کیوں چلے گئے تھے منہ پھیر کے؟ عائشہ, ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے, تو نے پردے لٹکائے, منہ پھیر کے واپس چلا گیا. اپنوں کے لیے یہ غیرت. اتنی قریبی محبوب خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو, اگر وہ دیوار پہ پردہ لٹکا دے تو بس اتنی بات پر اتنی غیرت, منہ پھیر کے واپس. اب اس سے اور بڑی بات, سنبھلنا, سننا, سوچنا, مفہوم مخالف مت لینا. اور عظیم ہستی, اور عظیم ہستی نسب کے اعتبار سے, اور عظیم ہستی پیار کے اعتبار سے, محبت, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین, خاتون جنت, خاتون قیامت, فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ چہیتی کون؟ سیدہ. کتنی چہیتی, ملنے آ جائیں, حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو, حتیٰ کہ انبیاء مسجد اقصی میں جس کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو جائیں, وہ محمد الرسول اللہ ہے, اور وہ کسی کے لیے کھڑے ہو تو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا. وہ اب سنیں, توجہ, اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی کیا؟ فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ ہستی, انہوں نے ایک دن سونے کے کنگن پہن لے. توجہ, ہاں, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں, جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے, بہت نازک, بہت نازک, نازک ہے بہت غیرت سلطان ہے. کتنی نازک ہے سن لیں غیرت. سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امین, علی مرتضیٰ کی زوجہ نے, رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لیے کہا بدت منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا. پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے. کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے. عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، جس کے قریب سے توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی. خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتی. جس کے لیے آیا تطہیر اترے وہ سیدہ، وہ بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا. یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی. مگر سنو، گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی. کیا کیا تھا؟ سونے کے کنگن پہن. سونا حلال ہے؟ حلال ہے. خاتون تھی، عورت ہے، حلال ہے. لیکن نبی کی شہزادی ہے، حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھا. کیوں؟ حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ، اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونا کی کوئی غریب کی بیٹی کہتی، بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو؟ تو اس کو اپنی غربت سے تکلیف ہوتی. حضور نے فرمایا میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہننا، اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں، کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں، تو نبی کی بیٹی ہے. تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا غریب امتی کہے گا جب نبی کی شہزادی نے سونا نہیں پہنا تو بھی صبر کر لے، ہماری غربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دیے. حکمت یہ تھی. لیکن سنو، غور سے سنو، غیرت رسول نازک ہے بہت. غیرت سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے. کس نے پہنے؟ حضور نے چہرہ پھیر. حضور نے، توجہ کرنا، بہت نازک بات آ گئی. حضور نے کہاں سے سنیو، کہاں سے؟ جس کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے چہرہ پھیر دیا، اندر نہیں آئے، واپس ہو گئے. سیدہ تڑپ گئی. بلال کہاں ہو؟ حاضر ہو شہزادی. میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر منہ پھیر کر چلے گئے. حضور ناراض نہیں ہوئے. وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. تعلیم امت کے لیے نازک ہے بہت. غیرت سلطان مدینہ. سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لیے منہ پھیرا، واپس ہو گئے. سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی. بلال آئے. بلال ان کنگنوں کی وجہ سے بابا ناراض ہو کر، بلال ان کنگن کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. یہ کنگن لے جاؤ، اسے بیچ دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ کنگن لے گئے، بیچ دیا. اطلاع کی، آئے. بابا لپٹ گئی. کیوں منہ پھیرا؟ بیٹی تیری شان نہیں کہ تو سونا پہنے. اب دو باتیں. اماں عائشہ دیوار پہ پردہ لٹکا دیں، پوچھو کیا حرام ہے؟ ایسا جیسے شراب؟ کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے غیبت؟ کیا حرام ہے؟ ایسے جیسے جھوٹ؟ نہیں نا، ایسے حرام تو نہیں. محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو منہ پھیر لیتے. شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، اگر سونے کے کنگن پہن لے، منہ پھیر لیتے، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. آخری بات، اینڈ پر سب کو جانا کہاں؟
محشر میں بگڑی بنانے جانا کہاں جانا؟ حضور کے پاس. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اور شفاعت کس کی کریں گے؟ صرف اپنوں کی. شفاعت کس کی کریں گے؟ جنت میں کس کو لے جائیں گے؟ صرف اپنوں کو. اب گئے حضور، کہیں بگڑی نہ بنی، نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ شیس کے پاس، نہ داؤد، نہ ایوب کے پاس، نہ ذوالکفل کے پاس، نہ عزیر کے پاس، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام. آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارا پا کے جنت میں چلا جاؤں. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. گئے شفاعت کریں اور داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا. اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھینک لیا. زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا، غیرت کی وجہ سے منہ پھیر. چوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیرت کی وجہ سے. اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر. میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں. تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے. اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟ سب منہ پھیر لیں ان کا آستانہ. میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. جب سب ہاتھ اٹھا لیں ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں منڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو. ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں. ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو. جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے. جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، ذرا جاؤ. تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں، تعلیم ہوں. جب میں عائشہ کے حجرے سے منہ پھیر سکتا، تم کون ہو؟ تم کون؟ غور کرنا، گھر جا کے سوچنا. اور عشق رسول کا دعویٰ ہے نا میرے بھائی. بس اتنا کہتا ہوں، اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے. ہم ان کے عشق میں اپنے گناہ آلود زندگی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ تو اور ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے. آنکھیں بند کرو، رو لو، اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا
بہت بھول ہوئی مجھ سے، مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی غیرت اتنی نازک ہے. میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن غیرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں، حضور معاف کر دیں. ارے جب وہ چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تم تو ان کے ہو نا، انہی کے ہو. ہم ان کے اور انہی کے، اور کون ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تو نے نبی دیا، کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے. تو ان کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے، اسی وقت توبہ کر کے کہو. آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھٹے گی، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ ہو، نہیں چھٹے گی. حضور یہ داڑھی منڈا کر مشرک یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا، آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا. آقا مجھ سے نہیں، اپنے آقا سے کہو. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں، مجھے تو اپنی پڑی. بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں. مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زادہ، یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زادہ. آخری باتیں عرض کروں، سن لو. بہت مچلتے ہو نا، مچلو بھی، لیکن تھوڑا غور بھی. حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زادہ ہیں؟ امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کریں، ایسا سید زادہ. اتنا پختہ نسب کہ سنیوں کے بچے کو ان کا نسب یاد. جعفر صادق اولاد ہیں محمد باقر اولاد ہیں امام زین العابدین، وہ اولاد ہیں امام حسین، وہ اولاد ہیں مولا علی، وہ شوہر سیدہ کے، اور وہ اولاد ہیں رسول اللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، لوگ ان سے مصافحہ کرتے، دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا. یہ ناچنا کودنا چھوڑو، بے فکری چھوڑو. دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال، جن کے باپ کی جنت ہے ان کا، جب مصافحہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے. کون؟ امام جعفر صاحب. ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی، پبلک سے کہتے، عوام سے، مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے. کون؟ امام جعفر صادق. ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا، ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا. پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق، غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے. یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے. ایسے غوث ہیں. لیکن ہاتھ عوام کا، پبلک کا ہاتھ پکڑ کے، عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے، اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو حضرت سید ہیں نا، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، شافع یوم النشور آپ کے نانا، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اس پہ ڈرتے ہیں. 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں، میں کس خیر کی، میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں. بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں. امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا. تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر. پونا والو تم میں نیک بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، نیچے بھی اوپر بھی. کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ، بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا، اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا، بخش دے اس کو
کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے. بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں. کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.